یہاں پہ ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ التوحید فی الذات، یہ عنوان جو ہے وہ دوسرا بنایا، دوسری قسم بنائی ہے۔ توحید فی الذات کی دو قسمیں ہم نے بنائی تھیں کہ ایک جو ہے وہ احد کے معنی میں اور ایک ہے واحد کے معنی میں۔ احد کا مطلب یہ تھا کہ وہ اجزاء سے مرکب نہیں ہے، اور واحد کا کیا مطلب ہے کہ لا ثانی لہو، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ هذا هو القسم الثانی فی اقسام توحید ذاتی، توحید ذاتی کی یہ دوسری قسم ہے۔ واللہ تعالی واحد فی ذاتہ لا ثانی لہو، اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، یعنی جو اللہ کی ذات ہے وہ ایک ہے، دو نہیں ہے۔ ویدل علی ذالک، اس کے اوپر ہمارے پاس دلیل کیا ہے کہ انہ لو کان فی الوجود واجبا وجود، واجبا کی الف یہ لگے گی جو تسنیہ کے لیے، واجبان اصل میں تھا، نون کیا گر گئے اضافت کی وجہ سے، کہ لو کان فی الوجود ہے کہ اگر اس پورے وجود میں دو جو ہیں وہ واجب الوجود ہوں، ایک واجب الوجود نہ ہو بلکہ دو واجب الوجود ہوں، تو لازم کیا آ جائے گا کہ امکان ہما، کہ پھر وہ واجب نہیں رہیں گے بلکہ وہ کیا ہو جائیں گے، ممکن ہو جائیں گے۔ وہ خلاف الفرض ہے، اور یہ چیز کیا ہے، خلاف فرض ہے۔ اب یہاں سے مصنف جو ہے وہ عقلی دلیل دے رہے ہیں، اور یہ وہی دلائل ہیں کہ جو روایات میں اہل بیت الرحمن میں دی ہیں، اور یہ عقلی دلائل ہوتے تھے کہ اگر اس نے کہا کہ بھی کائنات کے دو الہ ہوں تو کیا مشکل ہے، تو یہاں پہ کہا کہ بھی دو الہ ہیں تو ظاہری بات ہے ان میں کوئی ڈفرنٹ تو ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی فرق تو ہونا چاہیے، تبھی وہ دو بنیں گے نا، وگرنہ تو ایک ہی رہے گا۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ دو بننے میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں واجب الوجود ہیں تو چلیں ایک ہوگی مابل اشتراک۔ مابل اشتراک کیا ہے کہ دونوں الہ ہیں، دونوں واجب الوجود ہیں۔ اب مابل امتیاز بھی تو ان کے اندر بنائے کہ جس سے جو ہے وہ ڈفرنٹ تو ہو، کہ یہ جو ہے وہ کچھ اور صفات رکھنے والا ہے، وہ کچھ اور صفات رکھنے والا ہے، تھوڑا بہت تو فرق بنانا پڑے گا نا۔ بالکل اگر کوئی فرق نہیں بنائیں گے تو پھر تو وہ ایک ہی ہو گیا نا، دو نہ ہوئے۔ یعنی دو کا مطلب ہی کیا ہے کہ آپ دو کب کہتے ہیں کہ جب آپ کو فرق نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ جو دو جڑواں بھائی ہیں ان کے درمیان بھی آپ فرق کرتے ہیں کہ یہ بھی اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، یہ اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، جگہ کو ان کا فرق کرتے ہیں، اس کا جسم الگ ہے، اس کا جسم الگ ہے، کوئی نہ فرق تو کرنا پڑے گا۔ اگر دو جو ہے وہ خدا بنا رہے ہیں تو ان کا کوئی تو فرق کریں، ایک کی جگہ الگ بنائیں، ایک کا جسم الگ بنائیں، کوئی اس طرح کریں۔ تو لہٰذا آپ کو کیا چاہیے ہوگا، مابل امتیاز چاہیے ہوگا۔ تو جیسے ہی آپ مابل اشتراک اور مابل امتیاز کی بات کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ پھر اجزاء کی بات کرنا شروع ہو گئے، آپ جو ہے وہ پارٹس کی بات کر رہے ہیں، جبکہ یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کے تو کوئی حصے ہوتے نہیں، تو وہ تو بسیط ہے، مرکب ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز بسیط ہوتی ہے مکمل طور پہ بسیط، مرکب نہیں ہوتی، اگر وہ دو آپ بنا لیں گے تو پھر اس کو ایک کو مرکب بنانا پڑے گا، اسے کہنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو ہے وہ دونوں اس چیز میں ایک جیسے ہیں اور فلاں چیز میں کیا الگ الگ ہیں، تو لہٰذا ہر ایک کے کیا آپ کو کچھ نہ کچھ پارٹس بنانے پڑیں گے، اور اس میں کہنا پڑے گا کہ یہ والا جو پارٹس ہے نا وہ دونوں میں کیا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے۔ تو جیسے ہی آپ پارٹس اور حصوں اور اجزاء کی طرف جائیں گے تو وہ پھر مرکب نہیں، وہ مرکب ہو جائے گا، بسیط نہیں رہے گا، اور جیسے ہی وہ مرکب ہوگا تو آپ کیا کہیں گے کہ واجب الوجود تو مرکب ہوتی نہیں، مرکب تو کیا ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے اپنے اجزاء کی طرف۔ تو جو اپنے اجزاء کی طرف محتاج ہو، جو اپنے وجود میں محتاج ہو کسی چیز کی طرف، تو اسے واجب الوجود نہیں کہتے۔ تو لہٰذا یہاں پہ ممکن نہیں ہے عقلی طور پہ کہ آپ دو واجب الوجود یعنی دو الہ کا آپ تصور کر سکیں۔ کیوں؟ جیسے ہی آپ تصور کریں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ حصے بنانے پڑیں گے، آپ کہیں گے یہ والے حصہ جو ہے نا دونوں کا ڈیفرنٹ ہے۔ حصہ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ مرکب مان رہے ہیں، مرکب کے علاوہ تو کوئی آپ حصے بنا ہی نہیں سکتے۔ مرکب بنانے کا مطلب کیا ہے کہ ہر خدا کو آپ محتاج بنا رہے ہیں اپنے اس حصے کا، اپنے اس کیا جز کا، کون سا جز، جو ما بالامتیاز ہے، جو ڈفرنٹ پیدا کر رہا ہے دوسرے سے۔ تو لہٰذا اس سے کیا لازم آ جائے گا، مرکب ہونا اور محتاج ہونا اپنے ایک پارٹس کی طرف، اپنے ایک حصے کی طرف۔ تو یہی کیا ہے، وہ چیز ہے کہ جو واجب الوجود کے فرض کو ممکن الوجود کی طرف لے جاتی ہے۔ پہلے آپ نے فرض کیا تھا کہ لو کان فی الوجود واجبا وجود، کہ اس کائنات میں دو واجب الوجود ہیں۔ پھر آخر پر نتیجہ کیا نکلا کہ بھی جو دو واجب الوجود ہم بنا رہے تھے نا وہ دو واجب الوجود ہیں ہی نہیں، بلکہ وہ دو کیا ہیں جی، ممکن الوجود ہیں، کیونکہ ہم دونوں کو کیا بنا رہے ہیں، پارٹس بنا رہے ہیں، حصے بنا رہے ہیں، اجزاء بنا رہے ہیں، اور اس میں کیا ہے ہم کچھ نشانیاں لگا رہے ہیں کہ بھی یہ والا حصہ اس میں موجود نہیں ہے، وہ والا اس میں موجود نہیں ہے، کچھ ڈفرینٹ ہم رکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ساری کہانی ہماری وہی اجزاء کی چل رہی ہے پھر۔
تو اجزاء کی جب کہانی چل گئی تو پھر واجب پہ تو اجزاء ہوتے نہیں ہیں، واجب اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا نہیں ہے، تو لہٰذا پھر واجب الوجود کی بجائے آپ کو کیا ماننا پڑے گا؟ ممکن الوجود ماننا پڑے گا۔ تو خلاصہ یہی نکلے گا کہ واجب الوجود بھی کہیں اور دو بھی کہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دو تین کی بات تب ہوگی کہ جب آپ واجب الوجود کے عنوان کو ختم کریں اور ممکن الوجود کی یا مرکب کی آپ کیا کریں؟ بات کریں۔ بیان ذالک، اس کا بیان کیا ہے کہ ان واجبین، یہاں پہ نون گر گئی، ان واجب الوجود المفترضین، کہ جو دو واجب الوجود مفترض فرض کیے گئے ہیں، یشترکان، ان کا ایک جز کیا ہوگا؟ آپس میں مشترک ہوگا۔ یہ کس میں مشترک ہوں گے؟ فی وجوب الوجود حسب الفرض، حسب فرض کیا ہے کہ دونوں واجب الوجود ہیں نا، تو لہٰذا دونوں کا مشترکہ جز کون سا ہو گیا کہ یہ جی دونوں کیا واجب الوجود ہیں۔ وَيُحْكَمُ وَبِحُكْمِ كَوْنِهِمَا اثْنَيْنِ، اور چونکہ ہم یہ حکم لگا رہے ہیں کہ وہ ایک نہیں ہے بلکہ کیا دو ہیں، تو لہٰذا ہمیں ڈیفرنٹ بھی تو چاہیے، یہ تو چیز کیا بالکل سیم ہوگی نا، دونوں واجب الوجود ہیں، تو فرق کہاں پہ کریں گے؟ کوئی نہ کوئی فرق ہوگا تو تب پتہ چلے گا کہ یہ اور ہے اور وہ اور ہے۔ لابد من واعظ وراء هذا الامر المشترک، پس لابد ضروری ہے کہ من ماعظ، ماعظ کیا ہے؟ تمیز کرنے والا، کوئی ایسا ماعظ ہو، ممیز ہو، جو اسے جدا کرنے والا ہو، وراء هذا الامر المشترک، اس امر مشترک کے پیچھے، اس سے ہٹ کے کوئی ایسا ماعظ ہونا چاہیے کہ یمیزہما عن بعضہما، کہ جو ان دونوں کو ایک دوسرے کے بعد سے کیا دے؟ تمیز دے۔ وبدونہ، اور اگر آپ ماعظ لے کر آتے نہیں ہیں تو لا تتحقق الاثنینیہ، تو پھر یہ دو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، دو کا مطلب ہی کیا ہے کہ کچھ نہ کوئی ڈفرنٹ آپ کو بنانا پڑے گا۔ فیلزم عندئذ، پس اس صورت میں جب آپ نے ایک مابل اشتراک بنا رہا کہ یہ حصہ کیا ہے؟ اس میں دونوں شریک ہیں، اور یہ حصہ کون سا ہے؟ اس میں دونوں کیا جدا ہیں، اس کے مطلب کیا ہوا کہ ترکب کل منہما من شیئین، کہ آپ نے ہر واجب الوجود کو، ہر خدا کو مرکب بنا لیا دو چیزوں سے، اور میں سے پہلی چیز کیا بنائی آپ نے کہ مابل اشتراک، کہ یہ والا جو پارٹس ہے نا ان کا وہ دونوں کا سیم ہے، اسے آپ نے کیا کہا؟ مابل اشتراک کا، اور وہ کیا ہے؟ واجبیت الوجود۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں چونکہ واجب الوجود ہیں تو لہٰذا یہ والا حصہ تو کیا ان کا ایک جیسا ہو گیا۔ دوسرا حصہ آپ نے کیا بنا لیا؟ مابہل امتیاز بنا لیا کہ بھی اس حصے میں کیا دونوں ڈیفرنٹ ہو گئے، تو پس آپ نے اجزاء بنا لیے، بغیر اجزاء کے بنائے، بغیر پارٹس کے بنائے، آپ فرق نہیں کر پا رہے دونوں میں، تو جیسے آپ اجزاء بنائیں گے تو کیا لازم آ جائے گا کہ ہر خدا کیا آپ کا ہو گیا؟ مرکب ہو گیا دو چیزوں سے، کہ اس میں ایک مابل اشتراک ہے دونوں کا بالکل سیم ہے، اور ایک کیا ہے؟ مابل افتراک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم سب آپس میں مختلف ہیں، تو دو بھائی مشترک کس چیز میں ہیں کہ دونوں ایک باپ کے بیٹے ہیں، دونوں کیا انسان ہیں، فرق کیا ہے کہ اس کا جسم اور طرح کا ہے، اس کا جسم اور طرح کا ہے، اس کی سوچ اور ہے، اس کی سوچ اور ہے، کچھ نہ کچھ آپ فرق بنانا شروع کر دیں گے نا۔ تو فرق بنانا کیا مطلب؟ یا سوچ کے اعتبار سے، یا جو ہے وہ کمال کے اعتبار سے کہ اس کا حافظہ بہت زیادہ قوی ہے، اس کا حافظہ قوی نہیں ہے، وہ تھوڑا زیادہ طاقتور ہے، یہ طاقتور نہیں ہے، وہ زیادہ مال والا ہے، یہ زیادہ مال والا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو فرق کیا بنانے پڑیں گے۔ تو جیسے آپ فرق بنائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کے اجزاء بنا رہے ہیں، یا وہ ذہنی طور پہ آپ اجزاء بنا رہے ہیں، یا کیا ہے خارجی اور پریکٹیکلی طور پہ اجزاء بنا رہے ہیں، اور جس چیز کے بھی آپ اجزاء بنا لیں، چاہے وہ ذہنی اجزاء ہوں یا خارجی اجزاء ہوں، تو وہ چیز پھر مرکب ہوتی ہے، اسے آپ بسیط نہیں کہتے۔ وَإِذَا كَانَ كُلُّ مِنْهُ مُرَكَّبًا، جب مرکب ہونا ہر ایک کا لازم آ جائے گا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ وہی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ پھر وہ اپنے اجزاء کا محتاج ہو جاتے ہیں، اور جو محتاج ہو وہ واجب الوجود نہیں ہوتا۔ تو جب ان میں سے ہر ایک مرکب ہو گیا تو لم یکن ای منہما واجب الوجود، تو ان میں سے پھر کوئی بھی واجب الوجود نہیں ہے، پھر اسے آپ واجب الوجود ہی نہ کہیں، یہ کیسا واجب الوجود ہے جو جس سے اپنے اجزاء کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ لأن المرکب کما عرفت، کیونکہ مرکب کے بارے میں آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ مرکب کسے کہتے ہیں؟ محتاج الی اجزائہ، کہ مرکب اسے کہتے ہیں جو اپنے اجزاء کا محتاج رہتا ہے۔ والاحتیاج صفت الامکان، اور محتاج ہونا یہ ممکن کی صفت ہے، واجب کی صفت نہیں ہے۔ فإن واجب الوجود، کیونکہ واجب الوجود کیا ہوتا ہے؟ غنی غنن محضن عن کل شیء، واجب الوجود ہوتا ہے وہ غنی ہوتا ہے، بے نیاز ہوتا ہے، مکمل طور پہ محض بے نیاز ہوتا ہے ہر چیز سے، کوئی بھی حد بندی اس کے اندر آپ نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ حد بندی لگائیں گے، محدود کریں گے، یعنی آپ دو خدا بنا رہے ہیں کہ ایک خدا کی حد یہاں تک ہے، دوسرے کی یہاں تک ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی حد بنائیں گے تو وہ بھی محدود کرنا لازم آ جائے گا، تو واجب الوجود تو کبھی بھی کیا ہے؟ محدود نہیں ہو سکتا۔ فَإِذَنْ يَلْزِمُ، پس لازم آ جائے گا کہ من فرض واجب وجود، کہ جب بھی آپ دو واجب الوجود فرض کریں گے تو اسے کیا لازم آ جائے گا؟ امکانہما، دونوں کا
ممکن ہونا لازم آ جائے گا، وہ خلاف الفرض ہے، اور یہی چیز کیا ہے؟ خلاف فرض ہے، کیونکہ فرض آپ نے ممکن ہونے کا نہیں کیا تھا، فرض آپ نے کیا کیا تھا؟ واجب الوجود ہونے کا فرض کیا تھا۔ وَإِلَى الْوَاحِدِيَّةِ فِي الذَّاتِ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وحدت فی الذات کہتے ہیں نا، واحدیت فی الذات کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا قرآن مجید میں، وہ بھی سورہ توحید میں ہے، اور وہ آیت کیا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ کفواً احد، کہ کوئی بھی اس کا مثل نہیں ہے، اس کا ہم پلہ کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم پلہ کیا مطلب؟ کوئی اس کا دوسرا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو قل هو اللہ احد، احد کا ہم نے کیا مطلب کیا تھا؟ کہ کہہ دو کہ اللہ جو ہے وہ ایک کی بجائے ہم نے کیا کہا؟ بسیط ہے، کہ کہہ دو کہ اللہ بسیط ہے، اور اس آیت کے کیا ترجمہ کریں گے؟ کہ اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ التوحید فی الخالقیت ہے، لا خالق سواہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مصنف یہی مطلب کریں گے کہ مستقل طور پہ اپنی قدرت کے ساتھ پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ جو بھی آپ کو خالق ملے گا، جیسے خالق کلام کہتے ہیں کہ اس کلام کا کون ہے خالق، ٹھیک ہے؟ یا موجد ایجاد کرنے والوں کو کہ اس مدرسے کا خالق کون ہے، کہ یہ بلڈنگ کس نے بنائی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بھی آپ خالق دنیا والے بنائیں گے، کریٹر اسے کہتے ہیں نا، بنانا، کریشن، جو بھی کسی بھی بندے کی کریشن ہوتی ہے، کریٹنگ ہوتی ہے، چاہے اس میں فرشتے آپ لے لیں، فرشتے بھی تو چیزیں بنا رہے ہیں نا، فرشتوں کو بھی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، تو وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ ماتحت ہوں گے، وہ اللہ کی قدرت سے استفادہ کرنے والے ہوں گے۔ تو اس سے توحید فی الخالقیت ختم نہیں ہوتی۔ توحید فی الخالقیت کب آپ کی خطرے میں آئے گی، کب ختم ہوگی؟ کہ جب آپ ایک ایسا خالق مانیں کہ جو اللہ کے مد مقابل ہو، یعنی جس کی قوت اور طاقت کیا ہے؟ وہ اپنی ذاتی ہو، اور اللہ کا اس میں کیا ہے؟ کوئی ہاتھ نہ ہو، یا اگر اللہ نے اسے قوت اور طاقت دی ہو تو وہ تفویض ہو گئی ہو۔ تفویض کیا مطلب؟ کہ اب اللہ بھی کیا اسے واپس نہ لے سکتا ہو، جو ہم نے تفویض کا معنی کیا بیان کیا تھا۔ جیسے اللہ نے کیا ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم کیا ہے؟ کھانا بنا سکتے ہیں، کھانا بنا سکتے ہیں، اس کی عربی آپ کیا بنا لیں کہ ہم جو ہے وہ کھانا خلق کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ مختلف چیزیں جوڑ کر اس کو کیا بنا سکتے ہیں؟ کھانے کو۔ اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، فرض کریں کہ ہم جو ہے وہ ایک کتابت لکھ سکتے ہیں، لکھائی کیا ہے؟ ایک مضمون کیا ہم لکھ سکتے ہیں، تو وہ جو ہم مضمون لکھیں گے، کلام لکھیں گے، ہم اس کے کیا ہو جائیں گے؟ خالق ہو جائیں گے، موجد ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ابھی ہم خالق موجد بن رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی قدرت سے، تو کیا ہم کوئی دوسرے خالق ہو گئے ہیں؟ ہم کہ نہیں، دوسرے ہم خالق نہیں ہو گئے، بلکہ یہ ہم اللہ کے ماتحت ہیں۔ جب تک اللہ چاہ رہا ہے، وہ اذن دے رہا ہے، ہم اس کی طاقت کو استعمال کر کے یہ چیزیں کیا بنا رہے ہیں۔ اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بین الامرین کہتے ہیں۔ تو لہٰذا توحید فی الخالقیت میں شرک کب لازم آتا ہے؟ کہ اگر ہم بین الامرین کا انکار کر کے تفویض کے قائل ہو جائیں، ہم کہیں کہ اللہ نے جو ہمیں مختلف چیزیں بنانے کی طاقت دی ہے، یا فرشتوں کو جو طاقت دی ہے مختلف چیزیں کو خلق کرنے کی، یہ اگر ہم تفویض کے قائل ہوں گے تو پھر یہ کیا لازم آ جائے گا؟ شرک لازم آ جائے گا۔ لیکن اگر ہم تفویض کے قائل نہیں رہتے، ہم کس کے قائل رہتے ہیں؟ بین الامرین کے قائل رہتے ہیں، تو پھر یہ شرک کبھی بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ کیا ہوگی؟ توحید ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب وہ ایک اور بحث آتی ہے کہ کیا اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں خلق کیا یا خلق نہیں کیا؟ کیا وہ اس کائنات کے خالق ہیں یا خالق نہیں ہیں؟ تو اگر کوئی بین الامرین کے طور پر انہیں کہتا ہے تو وہ شرک تو نہیں ہوگا، لیکن شرک نہ ہونے کے باوجود اس چیز کو ثابت بھی تو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے ہم کیا کہیں کہ اگر میں کہوں کہ جی میں جو ہے نا یہاں پہ ایک بہترین جو ہے نا لیپ ٹاپ بنا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ بنا سکتے ہیں، کوئی اس میں شرک تو نہیں ہو گیا، اللہ کی طاقت سے بنائیں گے، ظاہری بات ہے، اللہ نے جو ذہن دیا، طاقت دیا ہے، لیکن اس کو ثابت بھی تو کرنا ہے کہ واقعاً آپ کے پاس یہ طاقت ہے، یہ اتنا علم ہے آپ کے پاس کہ آپ یہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ بندہ نہیں بنا سکتا تو آپ کیا کہہ دیں گے؟ کہ آپ کی بات کیا جھوٹی ہے، یعنی اس بندے کو جھوٹا کہہ دیں گے، لیکن اس بندے کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم مشرک ہو گئے ہو، بھئی تم نے یہ بات کیوں کہ تم لیپ ٹاپ بنا سکتے ہو، حالانکہ تم لیپ ٹاپ نہیں بنا سکتے۔ تم زیادہ سے زیادہ کیا، وہ کیا کہیں گے کہ اس بندے نے زیادہ سے زیادہ کیا جھوٹ بولا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نے شرک کیا، کیونکہ اگر اس سے پوچھا بھی تم جو لیپ ٹاپ بناؤ گے وہ کس کی طاقت سے بناؤ گے؟ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بناؤ گے۔ اچھا آپ تفویض کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو طاقت دے دی ہے اور پھر اللہ کا اختیار ختم ہو گیا ہے، آپ کہیں نہیں، یہ اللہ کے ارادے کے ماتحت ہے، اللہ کی مشیت، اور جب تک اس کا اذن رہے گا میں کر سکوں گا۔ آپ کہیں یہ تو شرک تو نہیں ہو رہا، لیکن شرک نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی بات ہی درست ہے، وہ حق بات کر رہے ہیں، وہ حق بات نہیں کر رہا، وہ کیا بات کر رہا ہے؟ جھوٹی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کو خالق اور رازق کہنا اگر بین الامرین کے طور پہ ہو تو وہ کیا رہے گا؟ شرک نہیں ہوگا،
لیکن کیا یہ بات حق ہے یا گمراہی کی بات ہے، باطل ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ بات باطل ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کے اوپر مخالفت کی ہے اور لوگوں کو بتایا کہ ہم خالق اور رازق نہیں ہیں۔ خالق اور رازق کچھ فرشتے ہوں گے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام خالق اور رازق نہیں ہیں۔ ہاں، اہل بیت علیہ السلام کے پاس یہ قدرت اور صلاحیت موجود ہے کہ وہ اگر چاہیں تو خلق کر سکتے ہیں، چاہیں تو وہ کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا کے کسی دوسری جگہ پہ لے کر جا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کیا ان کو اسم اعظم اور بہت ساری کیا ہیں صلاحیتیں دے رکھی ہیں۔ تو صلاحیتیں دے رکھنا اور ہے، اور پریکٹیکلی طور پہ ان کا کیا خالق اور رازق بن جانا یہ اور ہے۔ تو دو چیزوں میں کیا ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ اضافی مطلب ہو گیا، آپ عبارت کے اوپر آ جائیں۔ التوحید فی الخالقیت، خالقیت میں توحید کا معنی آپ کیا کرتے ہیں کہ انہ لا خالق فی الوجود الا اللہ، کے وجود میں جس بھی چیز کا وجود فرض کریں نا، چاہے وہ آپ کے عمل کا وجود ہے، فعل کا وجود ہے، کوئی بھی وجود آپ لے لیں، اس میں خالق اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ بے عبارت ادق، دقیق ترین عبارت آپ کیا کہیں گے کہ کلو ما سوی اللہ، اللہ کے سوا آپ کچھ بھی لے لیں، اچھے کام، برے کام، ٹھیک ہے، کسی کا وجود بھی لے لیں، اللہ کے سوا کوئی بھی ہے، انما یخلق، اگر وہ خلق کرتا ہے یا ویفعل فعلہ، یا اپنے کسی فعل کو انجام دے رہا ہے، تو وہ کیا دے رہا ہے، بالاستناد الی اللہ و باقدارہ، تو وہ کس سے وہ اپنی سند لے رہا ہے، کس سے وہ طاقت لے رہا ہے، وہ اللہ سے کیا طاقت لے لے۔ استناد الی اللہ تعالیٰ کیا مطلب، یعنی اللہ کے اوپر وہ بھروسہ کر رہے ہیں، و باقدارہ، یعنی اللہ اسے قدرت دے رہا ہے تو تب وہ بندہ کیا یہ کام کر پا رہے۔ لا بالاستقلال، ایسا نہیں ہے کہ وہ مستقل حیثیت میں اللہ سے قدرت لیے بغیر، اللہ کے اوپر بھروسہ کیے بغیر، اللہ کے اذن تکوینی کے بغیر وہ کام کرو، ایسا نہیں ہے، مستقل حیثیت نہیں ہے اس کی۔ وَإِنَّمَا الْمُسْتَقِلُّ فِي الْخَلْقِ، خلق میں جو مستقل ذات ہے جسے کسی سے طاقت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ فقط ذات کس کی ہے، اللہ سبحانہ کی ہے، لا غیر، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پس توحید فی الخالق کا کیا مطلب ہو گیا کہ الاستقلالیت فی الخلق، کہ مستقل طور پہ جو خالق ہے وہ فقط کیا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر مستقل طور پہ کوئی خالق نہیں ہو سکتے، غیر مستقل طور پہ خالق ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کوئی کہہ دے کہ میں نے یہ کلام خلق کیا یا خالق کے کلام یا خالق کے وفا، تو اس سے شرک نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اسے غیر مستقل معنی میں کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ بھی ٹھیک رہا ہے کیونکہ اس کلام کا خالق وہی ہے، ٹھیک ہے۔ والدلیل علی ذلک، اس بات کے اوپر دلیل کیا ہے کہ ان کل ما سوی اللہ تعالی ممکن الوجود، کہ اللہ تعالیٰ کے ما سوا جو بھی آپ لے لیں وہ کیا ہوگا، ممکن الوجود ہوگا، اس کا وجود ہی کیا ممکن ہے۔ کما تقدم اثبات فی التوحید ذاتی، جیسے توحید ذاتی میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کا وجود رہتے ہیں تو وہ ممکن ہے۔ وممکن الوجود محتاج الی الواجب، اور ممکن الوجود ہمیشہ کیا ہوتا ہے، محتاج رہتا ہے، کس کا، واجب کا۔ فی وجودی، اپنے وجود میں بھی، وہ آثار وجودی، اور اپنے وجود کے جو آثار ہیں، افعال ہیں، جو اس نے کام کرنے ہیں، اس میں بھی کیا وہ محتاج رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ اس کے وجود کے آثار کیا ہیں، اللہ تعالیٰ خلق، خود اس کا خلق کرنا، اس نے جو بہت ساری چیزیں آگے بنانی ہیں، وہ فعل، اس کے جو ہے وہ افعال ہو گئے، اس نے بہت سارے کام کرنے ہیں، اس کے تصرفات ہو گئے، اس نے کیا ہے پہاڑ توڑ کے، جگہ توڑ کے ایک چیز کو دوسری جگہ پہ رکھنا ہے، بہت سارے جب بھی ہوا سارے کے سارے اس کے جتنے بھی افعال ہیں، چیزوں کو بنانا، ہٹانا، توڑنا، کوئی کام کرنا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، اس میں محتاج ہیں کہ اس کو طاقت کون سی ذات دے، واجب الوجود کی۔ فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ خَالِقٌ مُسْتَقِلٌ آخر سوی اللہ، اگر یہاں پہ آپ مان لیتے ہیں کہ ایک اور خالق ہے جو مستقل ہے اور وہ بھی کیا اللہ کے علاوہ ہے، تو گویا کا مطلب کیا ہے کہ ایک اور واجب الوجود آپ مان رہے ہیں کہ جسے کسی سے طاقت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لازم، تو کیا لازم آ جائے گا کہ ان یکون ہناک واجب الوجود آخر، کہ یہاں پہ ایک اور واجب الوجود ہو جو اس ذات کے علاوہ ہو۔ وہذا خلاف الواحدیت فی الذات، اور ابھی ہم ثابت کر چکے ہیں کہ واحدیت فی الذات کے یہ بات برخلاف ہے، واجب الوجود فقط ایک ہی ذات ہے، دو واجب الوجود کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی آپ دوسرے واجب الوجود کا تصور کرتے ہیں تو آپ کو مرکب کی طرف جانا پڑتا ہے، کیونکہ مرکب بنائے بغیر، اجزاء بنائے بغیر آپ دو تین کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ وعلی ھذا، پس اس بنیاد پہ، فکل ما ورد فی الکتاب والسنہ، پس کتاب و سنت میں جو بھی چیزیں وارد ہوئی ہیں کہ من ان بعض الاشیاء تکوینیہ، کہ بعض جو تکوینی چیزیں ہیں، تقوم بافعال فی الکون، وہ کائنات کے اندر کیا کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، سورج بھی تو ایک کام کر رہا ہے، سورج ہمیں روشنی دے رہا ہے۔ وہ توجد اشیاء اخرى، اور وہ جو کائنات کی چیزیں ہیں وہ دوسری چیزوں کو کیا ایجاد کر رہی ہیں۔ کشمس سے، جیسے سورج کا اگر کام لے لیں تو سورج کس کو ایجاد کر رہا ہے، تنیر و کوكبنا، یہ جو ہمارا کوكب ہے اس کو وہ کیا کر رہے ہیں، روشن کر رہے ہیں۔
بارش کی بات لے لیں تو وہ کیا یخرج النبات من الارض، بارش کیا کر رہی ہے زمین سے، کیا ہے وہ گھاس کو نکال رہی ہے. یا اگر آپ انسان کی بات کریں او ما یرجع علی الانسان، انسان کی بات کریں فی صنع و ایجاد الاشیاء کی، انسان بھی کیا کر رہا ہے بہت ساری چیزوں کو صنعت بنا رہا ہے، ایجاد کر رہا ہے. کل ذالک معنی، ساری چیزوں کا معنی کیا ہے کہ ان ایجادھا و فعلھا، یہ جو ان چیزوں کا ایجاد کرنا ہے اور فعل کرنا ہے، ہوا ایجاد و فعل طبعی و ذلی، اس کی ایجاد کیا ہے طبعی ہے، تابع ہے. ذل کیا مطلب ہوتا ہے سایہ، یہ اللہ کے کیا ہے سائے میں ہے، اللہ کی قدرت کے سائے میں ہے، اللہ کی مشیت کے سائے میں ہے. وفی طول ایجادی تعالیٰ، یہ اللہ کی ایجاد کے طول میں ہے کہ اللہ نے ان کے لیے قدرت کو ایجاد کیا تو ان لوگوں نے کیا ہے آگے ایجاد کر دیا. ولیسا ایجادھا، ان چیزوں کا ایجاد کرنا، وفعلھا، ان چیزوں کا فعل انجام دینا، لیسا فی عرض ایجادی تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کے مد مقابل نہیں ہے، یعنی بالاستقلال عنہ، اللہ تعالیٰ سے مستقل حیثیت میں، اس سے طاقت لیے بغیر ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وفی ذکر الحکیم آیات کثیرہ، یہ تو عقلی دلیل ہوگی، اور قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ توحید فی الخالقیات. مثال کے طور پر یہ آیت کیا ہے کہ اللہ خالق کل شیء، اور پیچھے ایک آیت بھی گزری تھی تفویض والی بحث میں کہ اللہ نے تمہیں بھی خلق کیا ہے، وما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ نے اسے کیا کیا ہے خلق کیا ہے. تو یہ ساری آیات کیا بتاتی ہیں کہ اصل جو طاقت اور قدرت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور سب اسی سے کیا آگے ایجاد کر رہے ہیں اور سب کام چلا رہے ہیں. تو لہذا توحید فی الخالقیت کیا ایک ہی رہے گی، یہ بہت سارے خالق ہونا لازم نہیں آئے گا. اچھا، اس کے بعد کیا ہے توحید فی الربوبیت ہے، اس کا معنی بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر دلائل اس کے بعد میں پڑھیں گے. التوحید فی الربوبیہ کیا مطلب ہے؟ لا رب سوا، رب کا کیا معنی ہے؟ الربوبیہ بمعنی الادارۃ والتدبیر، ربوبیت کا کیا مطلب ہے؟ ادارہ چلانا، اور کیا ہے تدبیر کرنا، چیزوں کا نظم و ضبط کیا بنانا. یقال، یہ کہا جاتا ہے رب الدار، یعنی عربوں کے ہاں یہ جملہ ہوتا ہے رب الفندق، رب الدار کہا جاتا ہے. رب الدار کس کو کہا جاتا ہے؟ جو گھر کا مالک ہو، گھر کا یعنی نظام چلا رہا ہو. رب القطیع کسے کہتے ہیں؟ قطیع ریوڑ جو ہوتا ہے جانوروں کا، اس کا جو ریوڑ کا جو کیا ہوتا ہے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ چرواہا، ہاں اس چرواہے کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب القطیع کہا جاتا ہے. رب البستان کہا جاتا ہے. فقہ میں منہاج الصالحین میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ رب المال پڑھتے ہیں کہ رب مال کے اوپر کیا ہے زکوٰۃ واجب ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان سب کا مطلب کیا ہے کہ اے راعیہا، یعنی ان چیزوں کو چرانے والا، رعایت کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا. و مدیر امورہا، اس کے جتنے بھی امور و معاملات ہیں اس کی کیا ہے مدیر بننا، اس کو کیا ہے سرپرستی لینا اس کی. و مدبر و شؤونہا، اور اس کی جتنے بھی معاملات ہیں، شؤون بمعنی معاملات، جتنے بھی اس کے معاملات ہیں اس کی کیا ہے تدبیر کرنے والا. وہ حاجات ہے، اور جتنی بھی اس کی ضروریات ہیں، جتنی بھی مخلوق کی ضروریات ہیں سب کی کیا ہے انتظام کرنے والا. ایک ایسا انتظام کہ بما یکفلو، کہ جو اس بات کی ذمہ داری لے لے، کفالت لے لے کہ بقاہا، کہ یہ چیزیں باقی رہیں گی. ویضمن، اور یہ جو تدبیر ہے، یہ جو نظام چلانا ہے، یہ ضامن ہوگی کس بات کی کہ نموہا، کہ یہ چیزیں آگے نمو کریں گی، نشو و نما ان کی ہوگی. وہ انتاجہا و تکاملہا، اس سے چیزیں بہت ساری بنیں گی، ان کے اندر کمپلیٹ کیا چیزیں ہوں گی. کل بحسب، ہر چیز کا جو نظم و ضابط ہے وہ اپنے حساب سے ہے. سورج جو ہے وہ اپنی جگہ پہ چلتا رہے گا، چاند اپنی جگہ پہ حرکت کرتا رہے گا، زمین گھومتی رہے گی، کائنات کا ایک سسٹم جو بنایا گیا ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرتا رہے گا، کہیں پہ کوئی مشکل نہیں آئے گی. تو اس ساری چیز کے لیے پیچھے کیا چاہیے؟ ایک مینجمنٹ کا کیا شعبہ ہونا چاہیے. یعنی ایک شعبہ تو کیا ہے کریشن کا ہوتا ہے نا، چیزوں کو بنا دینا، بنانے کے بعد دوسرا شعبہ کیا ہوتا ہے مینجمنٹ کا ہوتا ہے. تو پہلے والا شعبہ کیا ہے خالقیت کا ہے، تو اس میں بھی ہم توحید کے قائل ہیں. اور مینجمنٹ کا جو شعبہ ہے ربوبیت جسے کہتے ہیں، اس میں بھی ہم کس کے قائل ہیں؟ توحید کے قائل ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کائنات کا نظام جو بھی چل رہا ہے، تکوینی جو نظام چل رہا ہے، سسٹم جو چل رہا ہے، اس کا مینجمنٹ بھی اللہ کے پاس ہے. اگر اس نے فرشتوں کی ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں کسی چیز کے سنبھالنے کی، تو وہ بھی کیا اللہ کے ماتحت ہے. وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فرشتے کیا مستقل ہو گئے. مشرکین عرب کی کیا مشکل یہاں پہ تھی، وہ توحید فی ربوبیت کو کیا نہیں مانتے تھے. مثال طور وہ کہتے تھے کہ جی بارش برسانے والا الگ خدا ہے، ٹھیک ہے، زمین کو حرکت دینے والا الگ خدا ہے، بیماریاں دینے والا الگ ہے، پیسے اور رزق دینے والا الگ ہے. وہ الگ الگ کیوں بناتے تھے؟ وہ کہتے تھے بھی ایک خدا کے لیے یہ چیز پاسبل نہیں ہے، وہ فقط بنا سکتے ہیں. اب اتنا سارا جو نظام بنانا ہے اس کے لیے چھوٹے خدا کے ہمیں بنانے پڑیں گے، ٹھیک ہے، جو اپنے مستقل حیثیت میں کیا کام چلا رہے ہیں. وہ جیسے دنیا کے ادارے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک جو ہے وہ مینجمنٹ نہیں ہو سکتا، بہت سارے لوگوں کو کیا ہے اداروں کو مستقل اختیار دینے پڑتے ہیں. ان کو جب مستقل اختیار دیں گے تو دوسرا ادارہ اس میں کیا ہے ٹانگ نہ اڑائے.
اس کے اختیار کو کیا سلب نہ کرے تو تب کیا ادارے چلتے ہیں. تو وہ مشرکین عرب بھی یہی سمجھتے تھے کہ کیا اتنی بڑی کائنات ہے، اتنا زیادہ سیٹ اپ چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے خدا ہونے چاہیے مستقل حیثیت میں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتے تھے. تو قرآن مجید اس کی کیا نفی کرتا تھا کہ بھئی یہ تم اللہ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو کہ کیا وہ ایک ہی ٹائم پہ ساری چیزوں کو سنبھالنے والا اور ساری چیزوں کا نظام چلانے والا خود نہیں ہو سکتا. واللہ واحد فی الربوبیت، اللہ تعالیٰ جو ہے ربوبیت میں واحد ہے. بمعنی انہ لا شریک لہ فی تدبیر الکون، کہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے کس بات میں؟ اس کائنات کو چلانے میں، اس کے امور اور اس کے معاملات کو منظم کرنے میں. ورعایت الموجودات جمیعہ، جتنی بھی موجودات ہیں سب کی رعایت اور دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، شریک نہیں ہے اس کا. وہذا المسئلہ یا نقطۃ الانکار الاساسیہ لمشرک الجاہلیہ، یہی وہ نقطہ تھا کہ جو انکار کا کیا ہے بنیادی سبب تھا کن کے لیے؟ جو جاہلیت کے مشرکین تھے ان کے لیے. فإنہم وإن كانوا يعتقدون، ان کا عقیدہ کیا تھا کہ بوحدۃ الہ الثانی لهذا الكون، وہ فقط اللہ کو خالق کہتے تھے. قرآن مجید کیا جاتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے تو وہ کہتے ہیں وہ اللہ ہی ہے، ایک ہی ہے. ولیکنہم، لیکن ان کو کیا پرابلم تھی کہ لعاجز عقولہم، کہ ان کی عقل عاجز آ گئی کہ عن ادراک و تصور، کہ وہ اس بات کا تصور کر سکیں کہ امکانیت اتصال ذالک الخالق الذی لا یرا، کہ یہ جو خالق ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے جس کو نہیں دیکھا جا سکتا، اس کے لیے ممکن ہے بہذا الکون المادی، کہ وہ اس مادی کائنات کے ساتھ کیا ایک ربط رکھتا ہو، تعلق رکھتا ہو اور اس کو چلا رہا ہو، یہ اس کے لیے ممکن ہے. تو یہ چیز کیا ہے وہ سمجھنے میں کیا آگے عاجز آگے. وہ کہتے ہیں بس اس کا کام بنانا ہے، اس کے بعد وہ چلا نہیں سکتا نظام، کیونکہ وہ نظر نہیں آتا وہ کیسے آئے گا نیچے، کیسے نظام چلائے گا. تو لہٰذا انہوں نے کیا کوئی اور کیا خدا ہونے چاہیے، انہوں نے یوں کہہ دیا. اختلفوا مجموعتاً کثیرتاً من الارباب، تو اختلقوا، تو انہوں نے کیا خلق کر لیا، بنا لیا. مجموعتاً کثیرتاً من الارباب، ارباب کا بہت بڑا کیا ہے اس نے مجموعہ، انہوں نے گروہ کیا بنا لیا. ہے یا بزعمہم، اور یہ جو مجموعہ تھا ان کے نظام کے مطابق کیا المدبر لہذا الکون، کہ جتنی بھی کائنات کا نظام چل رہا ہے نا تو وہ یہ جو گروپ ہے نا خداؤں کا، یہ کیا ہے سارا نظام چلا رہا ہے. اور مفوضۃ فی ذلک من قبل الہ الاکبر الخالق للکون، اور ان کو جو طاقت تفویض ہوئی ہے، وہ تفویض کے کہتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ان کو جو طاقت تفویض ہوئی ہے وہ بڑے خدا کی طرف سے ہوئی ہے. کائنات کو بڑے خدا نے جو ہے وہ خلق کیا اور اس نے کیا سب کو اختیارات دے دیا، اور سب کو اختیارات دینے کے بعد کیا ہے وہ ان سے کٹ گیا کہ اب کیا اس کا کوئی تدخل نہیں ہے اس میں، تفویض کے وہ قائل تھے. یعنی اللہ، یعنی وہ کائنات کے انقطعت یدہ عن تدبیرہ، کہ اب اللہ کے جو ہاتھ ہے نا، جو طاقت ہے اس کی تدبیر سے کیا کٹ گیا ہے. ولم یکن اختلاق هذه الارباب من وحی افکار ابداعها، اور مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بہت سارے ارباب بنائے تھے یہ خود ان کی اپنی ذاتی فکر بھی نہیں تھی، بلکہ یہ یونانیوں سے اور روم وغیرہ سے کیا ہے امپورٹ شدہ کیا فکر تھی. ان کے اپنے اپنے خدا ہوتے تھے، آگ وغیرہ انہوں نے لگائی ہوتی تھی، یہ جو اس چیز کا خدا ہے، یہ فلاں چیز کا ہے. تو وہ وہاں سے متاثر ہوئے کہ دیکھو ان کے تو بڑے ہر چیز کے سیٹ اپ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی سسٹم بنانا چاہیے، نظام ہونا چاہیے ہمارا بھی. ٹھیک ہے. بل یا فکرۃ مستوردہ، یہ فکرہ کیا تھی؟ ایکسپورٹ شدہ تھی، مستورد تھی. کہاں سے آئی تھی؟ بلاد روم اور فارس سے آئی تھی. کما یذر ذلک من المنقولات تاریخ ہے، جیسے کہ تاریخی جو چیزیں شواہد ہیں وہ اس بات کی کیا ہے ان سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جو انہوں نے بہت سارے خدا بنائے تو یہ متاثر تھے دوسرے کیا ہے لوگوں سے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین. وہ آگے پھر دلائل شروع ہو رہے ہیں.